نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ مقام دفاع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے کل کی نشست میں بنیادی طور پر 3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ نمبر 1 صحابی کی تعریف، نمبر 2 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات، اور نمبر 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ صحابہ کرام کے بارے میں عقائد و نظریات میں سے 5 عقیدے قدر تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مومن ہیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عادل ہیں، اور تمام صحابہ کرام معیار حق ہیں، تمام صحابہ کرام تنقیص سے بالا تر ہیں، اور تمام صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ چھٹا عقیدہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجماع معصوم ہے۔ یہ فائل کا صفحہ نمبر 6۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجماع معصوم ہے، یعنی صحابہ کرام فردن فردن، ہر صحابی اکیلے مومن بھی ہے، عادل بھی ہے، حجت بھی ہے، تنقیص سے بالا تر بھی ہے، گناہوں سے محفوظ بھی ہے۔ لیکن جب یہ کسی بات پر متفق ہو جائیں، یہ سارے صحابہ کرام کسی بات پر جمع ہو جائیں، ان کا اجماع ہو جائے، تو یہ اجماع ایسے معصوم جیسے پیغمبر کی ذات معصوم ہوتی ہے، ان کا اجماع ایسے حجت جیسے پیغمبر کی ذات حجت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجماع یہ معصوم ہے، اور جو ہم کتب اصول فقہ کے اندر اجماع کی مباحث پڑھتے ہیں، ان اجماع میں سے سب سے پہلا جو اجماع ہوا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجماع ہے، اور سب سے پہلے جن شخصیات کا، جس طبقے کا، امت کی جس جماعت کا اجماع معتبر ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اجماع ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی شرح ہے علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ان اجماعهم معصوم کما اجمعوا علی مصحف عثمان رضی اللہ عنہ ومنعوا مما عداه، کہ صحابہ کرام کا اجماع معصوم ہے جس طرح صحابہ کرام نے مصحف عثمانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسخے پر اجماع کیا تھا، جس طرح وہ معصوم، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ اجماع ہے۔ فناقض الاجماع ولا ذلك ولزمت الحجت بھی، یہ اجماع ہوا ہے اور اس پر حجت لازم ہوئی ہے، اس اجماع کو بطور دلیل کے پکڑا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، یہ آیت مبارکہ حجیت اجماع کی دلیل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی آدمی نے پوچھا کہ قرآن کریم حجت ہے، فرمایا حجت ہے، دلیل پیش کر دی۔ احادیث نبویہ حجت ہے، فرمایا حجت ہے، دلیل پیش کر دی۔ ان کا کیا اجماع بھی حجت ہے؟ فرمایا ہاں حجت ہے۔ پوچھا کہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا میں دیکھ کر بتاؤں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں معتکف ہوئے، 3 دن تک مسلسل تلاوت کرتے رہے، قرآن کریم میں غور و خوض کرنے کے بعد تیسرے دن فرمانے لگے یہ آیت مبارکہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ آیت حجیت اجماع کی دلیل ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو سزا مشاقت رسول کی بیان کی ہے، مخالفت رسول کی بیان کی ہے، عصیان رسول، نافرمانی رسول کی بیان کی ہے، وہی سزا غیر سبیل المؤمنین،
مومنین کے راستے سے ہٹ کر چلنے والے کی بیان کی ہے کہ جو سزا نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، یہ سزا مشاقت رسول کی، جو رسول کی مخالفت کرے گا، جو سزا مخالفت رسول کی ہے، وہی سزا یتبع غیر سبیل المؤمنین کی ہے کہ جو مومنین کا اجماعی راستہ چھوڑ جائے گا، مومنین کا اتفاقی راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے پر چلا جائے گا، وہ سزا اسی کی ہے۔ تو جس طرح نبی کی بات معصوم ہے، تو امت کا اجماع اور امت کے اجماع میں سے سب سے پہلا جو طبقہ امت کا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، ان کا اجماع بھی معصوم ہے۔ آج جو مختلف فتن وجود میں آتے ہیں، ان فتنوں کی جہاں اور کئی بنیادیں ہیں، ان میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ وہ امت کے اجماع کو چھوڑ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی اجماع سے الگ ہوتا ہے، اجماعی عقیدہ ہے، اجماعی نظریہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے، جب بھی اس کو چھوڑتا ہے مستقل وہ فتنہ بن کے رہ جاتا ہے، مستقل اس کی ایک نئی بنیاد ہوتی ہے اور اس پر وہ چل پڑتا ہے۔ اس لیے یہ اجماع کو مضبوطی سے تھامنا یہ ایک ایسی دیوار ہے کہ جو فتنوں سے بچانے والی ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہذا ہم خدا اور رسول کو مانیں گے، اس کے علاوہ ہمیں کسی اور کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ اب امت کی جماع کو چھوڑ دیا، اب نتیجہ یہ ہوا کہ مستقل وہ فرقہ بن گئے۔ اسی طرح کچھ تجدد پسند اور ملحدین اور اس طرح کے لوگ جو مختلف ناموں سے مختلف انداز میں آتے ہیں اور آ کر قرآن و سنت پر ریسرچ اور قرآن و سنت پر تحقیق شروع کرتے ہیں اور امت کا جو اجماع ہے اس کو چھوڑتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ مستقل وہ فتنہ بن جاتے ہیں۔ اگر وہ مستقل فتنہ نہ بھی بنے تو کم از کم ایسے عقائد و نظریات کو وہ امت کے سامنے بیان کر دیتے ہیں جو امت کے اجماعی عقائد کے بالکل متصادم اور مخالف ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں یہ بات سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے کہ امت کا جو اجماعی راستہ ہے، امت کے جو اجماعی عقائد و نظریات ہیں، ان پر کاربند رہنا بہت ضروری ہے۔ اجماع اتنا قوی ہوتا ہے کہ محدثین نے تو اصول حدیث میں یہاں تک لکھ دیا الاجماع اقوی من الاسناد، کہ اجماع سند سے بھی زیادہ قوی ہے۔ اب جس مسئلے پر اجماع ہو گیا وہاں اس مسئلے کی احادیث کو دیکھنے کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ایک عامی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے کی احادیث کو دیکھتا رہے، کیوں؟ اس مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے۔ جب اجماع ہو گیا ہے اب اس مسئلے کی احادیث کی اسناد کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھا، فرماتے ہیں چونکہ یہ مسئلہ اجماعی ہے، یہ عقیدہ اجماعی ہے، اب اگر اس اجماع کے بعد اس کی اسناد میں ضعف آ بھی جائے، روایات میں ضعف آ بھی جائے، تب بھی ان ضعف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ اجماعی ہو چکا ہے۔ جب اجماع ہو جائے اس کے بعد یہ جو اسناد کا ضعف ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور یہ بات ہمارا اکابر میں سے علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قواعد فی علوم الحدیث میں لکھی ہے۔ یہ اصول حدیث کی ایک جاندار بہترین کتاب ہے عربی زبان میں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک سند ایسی ہے کہ اس سند میں مثلاً 5 راوی ہیں، یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر صحابی رسول تک، یہ جن روات کو ہم نے چیک کرنا ہے ان کی تعدیل اور توثیق کرنی ہے، یہ 5 راوی ہیں۔ اب ان 5 راویوں میں سے 3 راوی وہ ہیں جو ثقہ ہیں اور 2 راوی وہ ہیں جن پر جرح کا الزام بھی ہے اور ثقاہت بھی منقول ہے۔ کچھ لوگ ان پر جرح کر رہے ہیں، کچھ محدثین ان کو توثیق نقل کر رہے ہیں، لیکن یہ سند ایسی ہے اور اس کے متن سے، یعنی یہ جو ان 5 راویوں نے ایک متن بیان کیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بیان کیا ہے، یہ ایسا فرمان ہے جو امت کے اجماع کے مطابق ہے، یا ایسا فرمان ہے جو قرآن کریم کے عین مطابق ہے،
یا احادیث متواترہ کے عین مطابق ہے یا امت کے اجماع کے مطابق ہے یا عقل سلیم کے عین مواقف ہے، تو اس کے بعد یہ جو دو راوی درمیان میں ایسے آئے ہیں جن پر جرح بھی ہے اور جن پر ثقاحت بھی ہے، تو چونکہ یہ باقی راوی بھی ثقہ ہے اور متن بھی ٹھیک ہے، جب باقی بھی ثقہ ہے متن بھی ٹھیک ہے، تو متن کے صحیح ہونے کی وجہ سے اور باقی روایات کے صحیح ہونے کی وجہ سے ان دو راویوں کا ذوف ختم ہو جائے گا اور یہ روایت درجہ حسن کو، یہ روایت درجہ صحت کو پہنچ جائے گی۔ اب یہ کچھ اصول وہ ہوتے ہیں کہ چونکہ ہمارے علم میں نہیں ہوتے، اور ہمارے ہاں آج ایک فضا یہ چلی ہوئی ہے کہ بس راوی دیکھا، ایک راوی پر ایک محدث نے بھی جرح کر دی نا، اب بھلے اس راوی پر دیگر درجنوں محدثین نے اس کی توثیق کر رکھی ہو، اب اس کو قبول کرنے کے اختیار نہیں ہوں گے، کیوں؟ کہتے ہیں کہ فلاں نے جرح کی ہے۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا متن کیسا ہے۔ جو انکار حدیث کی ایک موجودہ ہمارے زمانے میں جو جدید شکلیں اور صورتیں ہیں، ماضی قدیم میں یہ تھا کہ ایک طبقے نے کہا تھا ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، ایک طبقہ اٹھا کہا حدیث کو مانتے تو ہیں لیکن یہ جو حدیثیں ہمارے پاس پہنچی ہیں نا یہ صحیح نہیں پہنچی۔ ایک طبقے نے کہا ہم مانتے تو ہیں لیکن ہم چند حدیثوں کو لے لیتے ہیں، ساری حدیثیں جو نبوت کے جانے کے بعد جا کر لکھی گئی ہیں، بنو امیہ کے دور میں لکھی گئی ہیں، ہمیں ان حدیثوں کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماضی قدیم میں انکار حدیث کا فتنہ یوں تھا، اور آج ہمارے ہاں ہمارے اس دور میں خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں جو انکار حدیث کا فتنہ شروع ہوا ہے، اب اس کی وہ صورتیں نہیں ہیں۔ اب جو منکر حدیث ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتا، یا یوں نہیں کہے گا کہ وہ احادیث ہم تک صحیح نہیں پہنچی۔ اب وہ حدیث کا انکار ایک نئے انداز میں کرے گا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو یعنی ایسے عجیب عجیب ناموں سے موسوم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اشاعت التوحید و سنہ، ہم سنت کی اشاعت کر رہے ہیں، ہم توحید کی اشاعت کر رہے ہیں، اب یہ لوگ بھی انکار حدیث کریں گے تو طرز انہوں نے بدلا ہے۔ اب طرز کیا ہے کہ چونکہ پوری سند میں ایک راوی آ گیا ایسا کہ جس کے پر کیا ہو رہی ہے، جرح ہو رہی ہے، اب اس بنیاد پر کیا کر دیا، کہتے ہم اس حدیث کو قبول ہی نہیں کرتے۔ اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ اگرچہ ایک راوی پر جرح ہوئی ہے، یہ تو دیکھیں اس کا متن کیسا ہے۔ اور یہ آپ نے تفسیر مصطلح الحدیث یا دراسات فی اصول حدیث ڈاکٹر محمود طحان رحمہ اللہ دیگر حضرات کی اصول حدیث کی کتب میں یہ بات پڑھی ہوگی بڑے درجات کے طلباء نے، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کی سند بالکل صحیح ہوتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں سلسلۃ الذھب، وہ سونے کی لڑی ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا متن ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کے معارض ہوتا ہے۔ اب سند صحیح ہونے کے باوجود بھی وہ متن قابل قبول نہیں ہوا کرتا، اب اس متن پر عمل نہیں ہوگا، حالانکہ سند تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ متن ایسا ہے جو قرآن کریم کے معارض آ گیا، اب اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور کبھی ایسا ہوگا پوری سند ٹھیک ہوگی لیکن اس کا متن احادیث متواترہ کے معارض ہوگا، پوری حدیث ٹھیک ہوگی، اس کا متن امت کے اجماع کے خلاف ہوگا، امت کے اجماع کے معارض ہوگا، اب اس متن کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس ایک اصول یہ ہے کہ حدیث کی جو سند ہے اس کے اندر ضعف ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، اس میں بعض راوی ایسے ہیں جن پہ جروح موجود ہے، لیکن اس کا متن ایسا ہے جو ظاہر قرآن کے بالکل موافق ہے۔ اب باوجود سند کے ضعف میں، باوجود سند کی کمزوری کے، اب اس متن کو کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا۔ قبول کیا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ متن قرآن کریم کے موافق ہے۔ نمبر 2، حدیث کی سند ایسی ہے کہ اس سند پر کلام ہے، اس پہ روات پر جرح ہے، لیکن اس کا متن ایسا ہے جو احادیث متواترہ کے موافق ہے، یا اس کا متن ایسا ہے جو امت کے اجماع کے موافق ہے، یا اس کا متن ایسا ہے جس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، 1400 سالہ امت کا تسلسل اس متن کو قبول کرتا چلا آ رہا ہے، اب اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث مبارک کے جانچنے کے ایک پیمانے ہیں، اصول ہیں جو محدثین نے بیان کیے ہیں۔ اب ان اصولوں کو دیکھا نہیں جاتا، ان اصولوں کی رعایت نہیں کی جاتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک حدیث دیکھی اور کہہ دیا من صلی علیہ عند قبری سمعت ومن صلی علیہ نائن ابلغت، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے اندر فلاں راوی ہے۔ بھئی آپ یہ تو دیکھیں اس حدیث کا متن وہ قرآن کریم کے موافق ہے،
اس کا متن احادیث متواترہ کے موافق ہے۔ اس متن سے جو عقیدہ ثابت ہو رہا ہے وہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اس متن سے جو عقیدہ ثابت ہو رہا ہے اس کو 1400 سال سے امت نے قبول کیا ہے، یہ بات بھی تو دیکھیں گے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امت کا اجماع یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور عام طور پر فتنے یہی سے بنتے ہیں جب وہ اجماع کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہم نے اجماع کو چھوڑنا ہے، ہم اجماع کو لیں گے ہمارا عقیدہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک انہوں نے جو اپنے نظام کے مطابق ایک من گھڑت عقیدہ لوگوں کو دینا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جانا ہے، اس لیے وہ کیا کر دیتے ہیں، کہتے ہم اجماع کو مانتے ہی نہیں، یا اجماع کو نہیں مانیں گے، یا اجماع کی کسی خاص صورت کا انکار کر بیٹھیں گے۔ تو دیکھیں 7واں عقیدہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنتی ہے۔ اس پر دلیل علامہ ابو محمد علی بن احمد الاندلسی القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ فَاضِلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے عادل ہیں، صاحب فضیلت اور جنتی ہیں۔ حافظ الدنیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ان الجمیع من اہل الجنہ، الاصحابہ کے اندر یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور قرآن کریم سے دلیل سورۃ الحدید میں ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، چاہے فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، چاہے فتح کے مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا، ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں کلم وعد اللہ الحسنى ہے کہ کلن تمام کے ساتھ، اب یہاں یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں جو ہے ان کے ساتھ وعدہ جنت ہے، فلاں کے ساتھ وعدہ جنت نہیں ہے، وعدہ جنت سب کے ساتھ ہے۔ ہاں مراتب میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ جو مقام اور مرتبہ خلفاء راشدین کا ہے، جو مقام اور مرتبہ بدریین کا ہے، جو بیت رضوان والوں کا ہے وہ ممکن ہے وہ اوروں کا نہ ہو، یہ ترتیب مراتب کے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک جنتی ہونے کا وعدہ ہے وہ سارے کے سارے صحابہ کرام کے ساتھ ہیں۔ نمبر 8، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اخروی عذاب سے محفوظ ہیں، آخرت کا عذاب ان کو نہیں ہوگا۔ جس آدمی کو بھی ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی اس کے بارے میں ہے کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ لا يدخل احد منہم النار، کہ ان میں سے کوئی ایک صحابی بھی نہیں ہے کہ جو جہنم میں داخل ہو، یعنی سارے کے سارے صحابہ کرام جنت میں جائیں گے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا وعدہ کیا جا چکا ہے یہ لوگ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے، مبعدون جہنم سے دور ہوں گے۔ اور اس آیت کی شرح میں اور حافظ ابن اسقلانی فرماتے ہیں ان الذین سبقت منہم الحسنى، آگے فرماتے ہیں فثبت انہ لا يدخل احد منہم النار، اس ایسے معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 9، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امت کا افضل ترین طبقہ ہے، یعنی نبوت اور رسالت کے بعد جو مقام اور مرتبہ ہے وہ صحابیت کا ہے، بلکہ یوں کہہ دیں کہ دو منصب، دو مقام ایسے ہیں کہ جو عطائی ہیں، جو وہابی ہیں، ان کا تعلق کسب سے نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی اپنی محنت سے، اپنی مجاہدہ سے، اپنی ریاضت سے، اپنی جد و جہد سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک مقام نبوت کا ہے اور دوسرا مقام مقام صحابیت کا ہے۔ جس طرح نبی اپنی مرضی سے اور اپنی محنت سے نہیں بنتا، نبی بنتا نہیں ہے بلکہ بنایا جاتا ہے، اس طرح صحابی بنتا نہیں ہے، صحابی بنایا جاتا ہے، صحابی کا انتخاب کیا جاتا ہے، صحابی کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ تو مقام نبوت اور مقام صحابیت یہ انتہائی اہم ترین مقام ہے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ وہب سے ہے، اللہ کی طرف سے عطا سے ہے۔ ایک ہے الیکشن، ایک ہے سلیکشن۔ اب یہ دو مقام ایسے ہیں ان کا تعلق سلیکشن سے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت کے لیے اس کا انتخاب فرما دے، اللہ نے جن کے لیے چاہا ان کے لیے صحابیت کا انتخاب کر دیا۔ تو مقام نبوت اور مقام صحابیت اہم ترین مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے پر نبوت ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے گئے، آپ کے جانے پر صحابیت ختم۔ آپ آئے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب آپ کے بعد آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور جانے کے بعد کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔
صحابہ کرام جیسے باکمال اور بے مثال لوگ نہ اس سے پہلے کسی امت میں پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی تا قیامت پیدا ہوں گے۔ علامہ ابن کثیر دمشق شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں وَلَهُمُ الْفَضْلُ وَالسَّبْقُ وَالْكَمَالُ الَّذِي لَا يَلْحَقُهُمْ فِيهِ أَحَدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، کہ صحابہ کرام کو جو فضیلت اور جو کمال اور جو مقام اور بلندی حاصل ہے یہ امت میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس طرح اس پر دلیل امام بخاری کا فرمان، امام بخاری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی تابعین کا، پھر ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی تبع تابعین کا۔ تو تین زمانے یہ مشہود لہا بالخیر جن کے خیر کی گواہی دی گئی ہے، نمبر 1 صحابی، نمبر 2 تابعی اور نمبر 3 تبع تابعی۔ نمبر 10 صحابہ کرام خدائی انتخاب ہیں۔ مقام صحابیت اللہ کی طرف سے عطا کرتا ایک عظیم الشان منصب ہے۔ علامہ حزبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصطفاہم اللہ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجموع الزوائد میں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، اللہ نے ان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس پر دلیل مسند ابی داؤد الطیالسی میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ان اللہ عز وجل نظر فی قلوب العباد فاختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں دیکھا اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا، فبعثہ برسالاتہ وانتخبہ بعلمہ، اللہ رب العزت نے آپ کو رسالت عطا فرمائی، اپنے علم میں سے آپ کو منتخب فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب الناس بعد فاختار له اصحابہ، پھر آپ نے اس کے بعد پھر لوگوں کو دیکھا تو ان کے لیے آپ نے صحابہ کرام کو منتخب کیا، فجعلهم انصار دینہ ووزراء نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام کو آپ کے دین کے معاملے کا مددگار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے انبیاء کا انتخاب خود فرمایا، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے انتخاب بھی آپ نے کیا ہے خود فرمایا ہے۔ یہ دونوں مقام وہبی ہوئے ہیں، یہ مقام کسبی نہیں ہے۔ دوسری بات بھی یہی ہے، آگے 11واں عقیدہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر سب و شتم حرام ہے۔ سب و شتم، یہاں لفظ سب ہے، سب کا معنی نازیبہ جملہ کہنا، شتم یشتم گالی دینا، اور سب کا لفظ شتم سے تھوڑا نچلے درجے میں ہے۔ فقہ اللغہ میں دیکھیں وہاں آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ سب کہتے ہیں نازیبہ جملہ کہنا، ہلکا معمولی سا جملہ کہنا، اور شتم کہتے ہیں جیسے عام طور پر سخت قسم گالی ہوتی ہے۔ تو شتم تو منع ہے ہی صحیح، سب بھی منع ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مقام اور مرتبہ یہاں تک ہے کہ آپ کی ذوات پر سب نازیبہ جملہ کہنے سے منع فرمایا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یہ نہیں فرمایا لا تشتموا اصحابی، فرمایا لا تسبوا اصحابی۔ شتم تو بہت دور کی بات ہے، لا تسبوا میرے صحابہ کے بارے میں نازیبہ جملہ بھی نہیں کہنا۔ یہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی حساسیت ہے کہ ان پر نازیبہ جملہ کہنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الصارم المسلول فی شاتم الرسول میں لکھا، فرماتے ہیں لا یجوز لاحد ان یذکر شیئا من مساویہم، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صحابہ کی برائی بیان کرے، ولا یطعن علی احد منہم بعیب، اور نہ ان پر عیب بیان کرے اور نہ نقص نہ کمی بیان کرے۔ فمن فعل ذلک، جو ایسا کرے گا، فقد وجب تعذیبہ وعقوبتہ، اب اس کو سزا دینا اور اس کو ادب سکھانا یہ واجب ہے۔ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، پھر اس کو کیا کرے، اس پر حد جاری کرنا یا اس پر جو تعزیر وغیرہ ہے وہ جاری کرنا حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں فیا ویل من ابغضهم او سبهم او ابغض او سب بعضهم، فیا ویل ہے ہلاکت اس آدمی کے لیے، عذاب ہے اس آدمی کے لیے جو صحابہ کرام سے بغض رکھے، او سبهم یا ان کے بارے میں نازیبہ جملہ کہے، او ابغض او سب بعضهم یا ان کے بارے میں یا تمام سے بغض رکھے یا بعض پر سب کرے۔ لا سیما سید الصحابہ بعد الرسول وخیرهم وافضلهم آنی الصدیق الاکبر وخلیفۃ الاعظم ابا بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے خصوصاً
یعنی تمام صحابہ کرام پر سب کچھ حرام ہے، خصوصاً سید الصحابہ، تمام صحابہ کرام کے سردار، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو سب کچھ کرے تو ایسے آدمی پر ویل ہے، ایسے آدمی پر ہلاکت ہے، اور ایسے آدمی پر دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ کئی لوگ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ ہی کو پیش کر دیتے ہیں۔ البدایہ تاریخ کی کتاب ہے کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی واقعہ نقل کیا اور جس سے صحابہ کرام کی شان مجروح ہوتی ہے۔ دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ہے تاریخ کو بیان کرنا، ایک ہے عقیدے اور نظریے کو بیان کرنا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ممکن ہے تاریخی واقعات بیان کرنے میں کئی ایسا واقعہ بیان کر جائے یہاں بظاہر کسی صحابی پر جو ہے اس کی شان میں کمی نظر آ رہی ہو یا اس کی شان کو مجروح و مطعون کیا جا رہا ہو، ایک یہ ہے۔ اور ایک یہ کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ کیا بتا رہے ہیں۔ اب عقیدہ اور نظریہ یہ دے رہے ہیں کہ فیا ویل من ابغضهم او سبهم، کہ جو صحابہ سے بغض رکھے گا یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر سب کرے گا، نازیبہ جملہ کہے گا، ایسے آدمی پر ہلاکت ہے، ایسے آدمی پر عذاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاریخی روایات کی حیثیت اور ہے، اس لیے اصول تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تاریخی روایات کی حیثیت کیا ہے۔ مورخین تاریخی روایات کو بیان کر دیتے ہیں۔ اب عام طور پر اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں ایک اشکال اٹھایا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن خلدون نے، علامہ طبری نے، علامہ ابن خیاط نے، فلاں نے صحابہ کرام کے بارے میں ایسی روایتیں نقل کر دی ہے کہ جس سے ان کی شان پر نقص لازم آتا ہے، ان پر جرح ہوتی ہے اور ان کی ثقاہت جو ہے وہ متاثر ہوتی نظر آتی ہے، تو ان پر آپ کوئی اشکال نہیں کرتے۔ اور اگر مولانا مودودی صاحب خلافت و ملوکیت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جرح کر دیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جرح کر دیں، اب آپ ان پہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے خلاف اپنے بیانات میں گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ اگر مولانا مودودی نے کر دیا تو آپ ناراض ہو گئے، اور اس سے پہلے یہی کام پہلے مورخین بھی تو کرتے چلے آئے تھے، ان پر تو آپ ناراض نہیں ہوتے، ان کا نام آپ بڑے ادب سے لیتے۔ یہ اشکال عام طور پر اٹھایا جاتا ہے، اس کا جواب سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ جو مورخین کی جماعت ہے، یہ انہوں نے بحیثیت مورخ ہونے کے، جو مورخ ہوتا ہے وہ اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس نے تاریخی روایات کو جمع کرنا ہے۔ اب اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ روایت صحیح کون سی ہے، روایت ضعیف کون سی ہے، موضوع کون سی ہے، یہ مورخ کا کام ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ علامہ ابن کثیر نے تو البدایہ کے مقدمہ میں یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری کتاب کا جو اعتماد ہے وہ تاریخ طبری پر ہے۔ اس طرح یہی اسی سے ملتی جلتی بات علامہ ابن اسیر جزری نے الکامل فی تاریخ کے مقدمے میں لکھی ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے جو تاریخی روایتیں نقل کرنی ہے، میں نے 3 صدی ہجری کے مورخ علامہ جریر طبری سے میں نے نقل کرنی ہے۔ اب میں وہاں سے دیکھ کر نقل کرتا چلا جاؤں گا، اب غلط ہے یا صحیح ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ قاری کو چاہیے، پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ خود تحقیق کر لے۔ اب وہ چونکہ مورخین کی جماعت ہے، اب انہوں نے وہ روایات نقل کر دینی ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ روایت کی سند کیسی ہے، صحت ہے یا نہیں ہے، اس کو نہیں دیکھیں گے۔ یہ جو مورخین کی جماعت ہے ان کا کام محض نقل کرنا ہے، یہ ان کے عقائد و نظریات نہیں ہے۔ بخلاف موجودہ زمانے کے لوگوں کو جب وہ ان روایات کو بیان کرتے ہیں تو وہ بحیثیت محض تاریخ کے نہیں بیان کر رہے ہوتے، ان روایات کی بنیاد پر صحابہ پر جرح بھی کر رہے ہوتے ہیں اور گویا ان روایات کو اپنے عقیدے کے طور پر بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم جب ان سے بات کرتے ہیں یا ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لہجہ سخت بھی ہوتا ہے اور اس پر ان پر جو ہے اس حوالے سے ہماری گفتگو کا ان پر زیادہ سختی ہوتی ہے، کیوں ان لوگوں نے ان تاریخی روایات کو عقیدہ بنا کر پیش کیے۔ ہاں اگر یہ بھی محض تاریخی روایات کو تاریخی روایات کے درجے میں رکھتے تو پھر بات کچھ سمجھ آ سکتی تھی۔ انہوں نے تاریخی روایت نقل کر دی، لیکن جب فیصلے کی بات آئی ہے، عقیدے کی بات آئی ہے، اپنا عقیدہ بتا دیا کہ صحابہ کرام پر سب کچھ تو حرام ہے۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا، اس نے جب تاریخی روایت کو نقل کیا ہے، نقل کرنے کے بعد اس نے تاریخی روایت کو اپنا عقیدہ بنا کر پیش کیا ہے، تو تاریخی روایت کو محض تاریخ کے طور پر پیش کرنا اس میں تو حرج نہیں ہے، اور یہ خاص طور پر مورخین کر سکتے ہیں، یا کوئی آدمی تاریخ پر لکھنے والا ہو
اس کے میدان میں چونکہ توسع ہے، وسعت ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی انہی تاریخی روایات کو قرآن کے مقابلے میں لا کر، حدیث کے مقابلے میں لا کر اپنا عقیدہ بنا کر پیش کرے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جرح کرے، یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ جی، اس کے بعد 12واں عقیدہ ہے کہ حب صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں اور دونوں سے بغض کرنا، دونوں سے نفرت کرنا اور دونوں پر سب و شتم کرنا اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ کہ جس طرح صحابہ کرام ہمارے عقیدے کا محور اور عقیدے کی بنیاد ہے، محبت کی بنیاد ہے، اسی طرح اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہیں۔ اب عام طور پر وہ لوگ جو صحابہ کرام پر جرح کرتے ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، ان کا ہمارے بارے میں تصور یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ لوگ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ بالکل جھوٹ ہے۔ دونوں صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں اور دونوں ہی کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ بلکہ حضرت سعید احمد برکاتہ العالیہ تو یوں فرماتے ہیں بات سمجھانے کے لیے، فرمایا دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو قیامت تک کی صبح تک کے لیے باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 جماعتیں عطا فرمائی ہیں، اور دراصل یہ 3 جماعتیں آپ کو دینا آپ کے 3 خواہشوں کی تکمیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خواہشیں تھیں۔ آپ کی پہلی خواہش یہ تھی کہ میرا دین ہر کچے پکے جگہ، پکے مکان میں، یعنی عرب سے عجم، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک پوری دنیا میں پہنچ جائے، یہ آپ کی پہلی خواہش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خواہش یہ تھی کہ میری جو گھر کی زندگی ہے، میری جو خلوت کی زندگی ہے، وہ باہر جلوت میں آ جائے، اور تیسری خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اب ان تینوں خواہشوں کی تکمیل کے لیے اللہ نے آپ کو 3 جماعتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک جماعت اس کا نام ہے جماعت صحابہ کرام، ایک جماعت اس کا نام ہے ازواج مطہرات، اور ایک جماعت ہے اس کا نام ہے آل پیغمبر، اولاد پیغمبر۔ نبوت کی خواہش کہ میرا دین پوری دنیا میں پہنچ جائے، اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت عطا فرمائی کہ جو آپ کے دین کو لے کر چلے اور پوری دنیا میں پہنچ گئے۔ یعنی آپ دیکھ لیں جنت البقیع میں، جنت المعلی میں، ان دونوں قبرستانوں میں مدفون، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ میں، بقول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ سے زیادہ 20,000، 15 سے 20,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام کی قبور ہیں۔ اور صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ جی 1,24,000 کم و بیش۔ چلے آپ 24,000 وہاں کر لیں، 24,000 وہاں مدفون ہیں، تو سوال یہ کہ 1,00,000 صحابہ کرام کہاں چلے گئے؟ تو یہ 1,00,000 صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں، اور عرب، عجم، یورپ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اور وہاں ان صحابہ کرام نے دین کو پہنچایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر وہیں جا کر شہید ہو گئے، وہیں فوت ہو گئے، وہیں جا کر ان کی قبریں بنی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خواہش کہ میرا دین پوری دنیا میں پہنچے۔ ظاہر دین ایسے تو نہیں پہنچے گا، پہنچانے کے لیے کچھ افراد ضرورت ہوں گے نا، اس لیے آپ کو صحابہ کی جماعت دی ہے جو آپ کی اس خواہش کی تکمیل کرے اور آپ کے دین کو پوری دنیا میں عام کر دے۔ آپ کی دوسری خواہش یہ تھی کہ میری گھر کی زندگی وہ باہر آ جائے، میری جو خلوت کی زندگی ہے وہ جلوت میں آ جائے، امت کے سامنے آ جائے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو ازواج مطہرات دی، آپ کو بیویاں دی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازدواجی مسائل ہیں، یا اس طرح غسل و طہارت کی احادیث ہیں، اس طرح کے مسائل کے متعلقہ احادیث ان کو نقل کر کے امت کے حوالے کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو مروی روایات ہیں ان کی تعداد 2,210 ہے۔ 2,000 سے زائد روایات تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اور ان میں اکثر وہ روایات آپ کو نظر آئیں گی جو عورتوں کے مسائل کے متعلقہ یا اس طرح کے مسائل کی روایات آئیں گی۔ تو ظاہر ہے اب یہ روایات ایسی نہیں تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے سامنے بیان کر سکتے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو ازواج مطہرات، بیویاں دی ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا ہے۔ اب آج بھی لوگوں کی طرف اشکال ہوتا ہے، خصوصاً سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اور یہ ہمارے قریب زمانے کے بعض سیر نگار اس اعتراض سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے بھی اس اعتراض کو اعتراض سمجھ لیا اور کہنے لگے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم عمر عورت سے نکاح کیوں کیا، کم عمر عورت سے شادی کیوں کی؟ اب یہ روافظ کی طرف سے اعتراض تھا۔ اب اس سے ہمارے لوگ بھی اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے بھی سیرت کی کتابوں میں لکھ دیا کہ یہ بات مناسب نہیں تھی، حالانکہ وہ اس بات کو نہیں سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نکاحوں میں حکمتیں کیا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر رہے ہیں، آپ کا پہلا نکاح جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہے، یعنی انتہائی شباب جوانی کی عمر ہے، اور نکاح کس سے ہو رہے ہیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی عمر کتنی؟ 40 سال، اور بیوہ عورت ہے، یعنی چڑھتی جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ 40 سال کی عمر کی عورت سے اور بیوہ عورت سے۔ اور پھر بعد میں مدنی زندگی میں اخیر میں جا کر آپ نے جو نکاح کیے ان میں ایک نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی ہے۔ اب ان نکاحوں میں حکمتیں تو کئی ہیں، لیکن سمجھانا یہاں یہ مقصد ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ کا نکاح 25 سال کی عمر میں، جب ابھی تک آپ کو نبوت بھی نہیں ملی، حضرت خدیجہ کے ساتھ کرایا، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 54 سال تھی، اس وقت جا کر آپ کا نکاح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں جب آپ کی عمر 25 سال ہے، آپ کا نکاح ایک ایسی عورت سے کرایا جا رہا ہے جو بیوہ ہے، تجربہ کار عورت ہے، بڑی عمر کی عورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ نے اعلان نبوت کرنا ہے، لوگوں نے آپ کو گالیاں دینی ہیں، آپ کو ساحر کہنا ہے، آپ کو شاعر کہنا ہے، آپ کو مجنون کہنا ہے، آپ پر جو ہے مظالم کے بازار گرم کر دینے ہیں، آپ کو ہجرت پر مجبور کر دینا ہے۔ تو ان مواقع پر تسلی وہ عورت دے سکتی ہے جو عمر رسیدہ بھی ہو، تسلی وہ عورت دے سکتی ہے جو تجربہ کار بھی ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس جوانی میں ایسی عورت کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو عمر رسیدہ بھی ہے، اور ایسی عورت جو تجربہ کار بھی ہے اور ذہین فتین بھی ہے، تو آپ کا نکاح ان سے ہو گیا۔ جب آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچ گئے، فتوحات کا دائرہ وسیع ہو گیا، اور اب ضرورت تھی امت کے سامنے احکام پیش کرنے کی، امت کو بتانے ہیں عبادات کیا ہے، معاملات کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، معاشرات کیا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے ایک ایسی عورت ہو جو انتہائی ذہین ہو، انتہائی فتین ہو، سمجھدار ہو، اور وہ ان نبوت کی ساری احادیث کو یاد رکھے۔ اور یہ احادیث وہ یاد رکھ سکتی ہے جو بیوہ بھی نہ ہو، جو مطلقہ بھی نہ ہو۔ بیوہ ہے، پہلے خامد کو یاد کرتی رہے گی، مطلقہ ہے، پہلے خامد کے مظالم کو یاد کر کے روتی رہے گی، اور بڑی عمر کی بھی نہ ہو۔ بڑی عمر کی عورت کا حافظہ کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری تھا ایک ایسی عورت ہو کہ جس کا خاندان وہ نبی پر اپنے جان کو، اپنے مال کو قربان کرنا اپنے لیے اعزاز اور سعادت کی بات سمجھتا ہو، اور ایسے باپ کی بیٹی ہو کہ باپ نے سب کچھ نبی پر قربان کر دیا ہو، اور وہ بیٹی اس باپ کی پرورش میں رہنے والی ہو، اور عمر بھی اس کی کم ہو، اور ذہین بھی ہو، فتین بھی ہو، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لیے جو مسائل، معاشرات، اخلاقیات کی حدیثیں بیان کرے، یہ عورت ان حدیثوں کو یاد بھی رکھ لے، ان حدیثوں کو محفوظ بھی کر لے، اور ان حدیثوں کو آگے بھی پھیلا لے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کا نکاح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کرایا۔ تو یہ نکاح میں حکمت تھی۔ اب یہ سب جو ہے لوگ اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حفاظت فرمائے، جس کا تصور کرنا ہی نبوت کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کہ بلکہ ناممکن ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں نکاح اتنی کیوں کی، شادی کیوں کی۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آپ کی خواہش تھی کہ میری گھر کی زندگی، میرا گھر کا دین باہر آ جائے۔ اب اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو ازواج مطہرات دی ہیں، جو نبوت کے دین کو، جنہوں نے گھر کی زندگی کو باہر امت کے سامنے بیان کیا ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے مسائل یہ امت کے سامنے پیش آئے ہیں۔ اور نمبر تیسری آپ کی خواہش یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ وجدت فی سبیل اللہ، میری خواہش یہ ہے ان اقتل فی سبیل اللہ، میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ آپ کی خواہش تھی۔ اللہ رب العزت اس خواہش کی تکمیل کے لیے، ظاہر ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کافر شہید کر دیتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے امام الانبیاء، آخری نبی کو میں نے شہید کر دیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کسی کافر سے یوں شہید تو نہیں ہونے دیا،
البتہ آپ کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کی اولاد میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہو گئے اور نبی کے اپنے نانا کے دین کے لیے قربانی دے دی. اور ظاہر ہے بیٹا ہو یا پوتا ہو، بیٹا ہو یا نواسا ہو، اگر وہ اپنے باپ کے مشن پر شہید ہو جائے اور باپ کے مشن کو لے کر کامیاب ہو جائے، اس کی کامیابی حقیقتاً باپ کی کامیابی ہوا کرتی ہے. اس کی کامیابی حقیقتاً اس کے دادا یا نانا کی خواہش کی تکمیل ہوا کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی بھی تکمیل ہو گئی کہ مجھے شہادت مل جائے. یہ جو تین جماعتیں آپ کو ملی ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہو، چاہے وہ ازواج مطہرات کی جماعت ہو، چاہے وہ اولاد پیغمبر کی جماعت ہو، یہ تینوں جماعتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. یہ ہمارے ایمان کا مرکز، ہمارے ایمان کا محور ہے، اور ہم ان تینوں سے ہی محبت رکھتے ہیں. ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھنا، اس کو حرام سمجھتے ہیں، اس سے نفرت کرنا اور ان پر سب کو شتم کرنا، اس کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں. تو چونکہ ازواج مطہرات اور اولاد پیغمبر ان دونوں کو اکٹھا کر کے پھر اہل بیت کہہ دیا جاتا ہے، تو پھر خلاصہ دو بن جاتے ہیں، نمبر ایک صحابہ کرام اور نمبر دو اہل بیت. اگر آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو پھر تین بن جاتے ہیں. نمبر ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور نمبر دو ازواج مطہرات، اور نمبر تین اولاد پیغمبر.